السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان مراد اول نے عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ ایشیا سے یورپ کیوں منتقل کیا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمانی سلطنت میں لالا شاہین نامی سپہ سالار کون تھا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سلطان مراد کو ایک سربیائی فوجی نے دھوکے سے کس طرح شہید کیا؟ معزز قارئین کرام کے معلومات کے لیے ہم نے اپنے چینل پر عثمانی سلطنت اور سلاطین کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہم نے عثمانی سلاطین کے تاریخ، ان کے معرکوں اور فتوحات کا مختصر جائزہ لیا ہے۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہوں۔ معزز قارئین کرام، سلطان مراد اول 761 ہجری بمطابق 1360 کو پیدا ہوئے۔ مراد اول بہادر مجاہد، کریم اور دیندار فرمانروا تھا۔ نظم و ضبط کا بڑا پابند، نہایت عدل کرنے والا، غریب پرور اور رعایا کے ساتھ انصاف برتنے والا، سپاہ کا خیال رکھنے والا، غزوات کا شغف رکھنے والا، مساجد، مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین، اس کے حاشیہ نشینوں میں بہترین سپاہی سالار، تجربہ کار جرنیل اور فوجی تھے۔ یہ تمام لوگ مجلس شورا کے رکن تھے اور سلطان ان کے تجربات سے پورا استفادہ کرتا تھا۔ انہوں نے بیک وقت ایشیائی کوچک اور یورپ میں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے اقدامات کیے۔ معزز قارئین، یورپ میں عثمانی سپاہ بیزنطینی سلطنت کے محروسہ علاقوں پر حملہ آور ہوئی اور 762 ہجری بمطابق 1360 کو ایڈریانوپل پر قبضہ کیا۔ بلقان میں اس شہر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ قسطنطینیہ کے بعد بیزنطینی شہنشاہیت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 768 ہجری بمطابق 1366 میں مراد نے اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ اسی کے ساتھ ہی اس عظیم سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا اور ایڈریانوپل کے شہر ایک اسلامی دارالسلطنت بن گئے۔ دارالحکومت کی اس منتقلی میں مراد کے پیش نظر درج ذیل اہداف تھے۔ نمبر 1، ایڈریانوپل کے حربی استحکامات سے فائدہ اٹھانا اور جہادی سرگرمیوں کے علاقے سے اس کا قریب تر ہونا۔ دوسرا، یورپی اقالیم جن تک جہاد کی بدولت ان کی رسائی حاصل ہو چکی تھی، انہیں اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں مراد کی رغبت اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانا تھا۔ تیسرا، مراد نے سلطنت کی ترقی و استحکام کے تمام ذرائع اور فرمانروائی کے تمام اصولوں کو اس دارالسلطنت میں یکجا کر دیا اور اس میں ملازمین، سپاہ، قانون دان، علماء دین، ہر قسم کے لوگوں کی مجلسیں اور تنظیمیں تشکیل دے دی، عدالتیں قائم کی، شہری مدارس اور انکشاریہ کی تربیت کے لیے عسکری ادارے بنائے۔ ایڈریانوپل کی سیاسی، عسکری، انتظامی، ثقافتی اور دینی حیثیت برابر قائم رہی، حتیٰ کہ 857 ہجری بمطابق 1453 میں عثمانیوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور ایڈریانوپل سے دارالحکومت منتقل ہو کر قسطنطینیہ چلا گیا۔ مراد کے خلاف صلیبی اتحاد۔ معزز قارئین، مراد کی جہادی اور دعوتی تحریک جاری رہی اور وہ یورپ کی اقالیم کو یک کے بعد دیگرے فتح کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا لشکر مقدونیہ کو فتح کرنے کی غرض سے چل دیا۔ اس کی کامیابیوں کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی، اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یورپی بلقانی صلیبی معاہدہ ہوا۔ پوپ اور باپنجم نے اس معاہدے کی تحسین کی اور سربیوں، بلغاریوں، ہنگریوں اور اقالیم و ایشیا کے بازیوں کو بھی اس معاہدے میں شرکت کی ترغیب دی۔ اس معاہدے میں شریک
تمام ملکوں نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 60,000 افراد پر مشتمل۔ عثمانی سپہ سالار لالا شاہین نسبتاً ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ اس لشکر جرار کے سامنے خم خوں کر کھڑا ہو گئے۔ دونوں لشکر دریائے مارتیزا پر تشیرمن کے قریب ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ زور کا رن پڑا، صلیبی لشکر کے پاؤں اکڑ گئے۔ سربیا کے دونوں امیر بھاگ کھڑے ہوئے لیکن دریائے مارتیزا کی فوجوں کا لقمہ بن گئے۔ ہنگری کا امیر حیرت انگیز طریقے سے بچ نکلا۔ اس اثنا میں سلطان مراد ایشیائی کوچک میں برسری بیکار تھا جہاں اس نے متعدد شہروں کو فتح کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنی سلطنت کے مرکز کو واپس ہوتا مفتوحہ اقالیم اور شہروں کا نظم و نسق بہتر بنائے جیسا کہ وہ اکثر کیا کرتا تھا۔ دریائے مارتیزا پر عثمانیوں کی یہ فتح کئی اہم امور کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، اس فتح کے نتیجے میں تراکیا اور مقدونیہ کی اقالیم فتح ہوئی اور مسلمان جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا پہنچے۔ دوسرا یہ سلطنت بازنطینیہ کی املاک اور شہر نیز بلغاریہ اور سربیا موسم خریف کے پتوں کی طرح یک کے بعد دیگرے چڑھ گئے اور ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کوسوو کا مارکا۔ معزز قارئین، آئیے اب جانتے ہیں کہ کوسوو کے مارکے میں کیا ہوا۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شہر ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے بازو سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، اس نے اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کھولا تو ان کی نظر فوراً اس آیات کریمہ پر پڑی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یعقلون، جس کا ترجمہ ہے اے نبی اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے اور اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ عقل نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر محمول کیا۔ اس واقعے سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی۔ زور کا رن پڑا، معرکہ کارزار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئی۔ سلطان مراد کی شہادت۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگے۔ وہ مسلم شہداء کی صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا عرضمند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔
اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 791 ہجری شہادت کا تاج سر پر سجائے راہ ملک بقا ہوا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔